اللہ کریم نے روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ تو بزرگوں دوستو، روزہ ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر ماہ رمضان میں فرض ہے۔ روزے کی فرضیت کا حکم 10 شعبان سن 2 ہجری کو ہوا، یعنی روزے 2 ہجری کو فرض ہوئے، اور یہ فرضیت پہلے جو اللہ عز و جل کے نبی گزرے ہیں ان نبیوں کی امت پر بھی روزے فرض تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلے لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، یعنی تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر روزے بھی فرض تھے، اسی لیے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم روزے رکھ کر تقوی اختیار کرو۔ روزہ کیا ہے؟ حصول تقوی کا ایک بہترین ذریعہ ہے، یعنی پہلے نبیوں کی امتوں پر جو روزے تھے ان کی صورت مختلف تھی۔ آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے۔ نوح علیہ السلام ہمیشہ روزے دار رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی مہینے کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں روزہ رکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی ہمیشہ روزے دار رہتے تھے اور کبھی روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ہر مہینے کے پہلے 3 دن، درمیانی 3 دن اور آخری 3 دن روزہ رکھتے تھے، یعنی ان نبیوں پر اور ان کی امت پر روزے بھی فرض تھے لیکن ان کی صورت مختلف تھی۔ لیکن اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صرف ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر۔ لیکن ساتھ اللہ کریم نے ان لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت فرمائی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے کوئی اگر مریض ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، یعنی کوئی شخص ماہ رمضان میں بیمار تھا، روزے نہیں رکھ سکا، یا سفر میں تھا، سفر کی پریشانی کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، تو اس کو اللہ عز و جل نے اجازت دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔ تو جب بیمار صحت مند ہو جائے، مسافر سفر سے واپس آ جائے تو ان کی قضا کر لے۔ اسی طرح ایسی عورت جو حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ، اسے ڈر تھا کہ میں روزے رکھوں گی بچے کو تکلیف پہنچے گی، اسے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، جب وضع حمل ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کر لے۔ اسی طرح بچے کو دودھ پلاتی ہے، ڈر تھا کہ روزے رکھوں گی چھاتی سے دودھ خشک ہو جائے گا، تو اس عورت کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے۔ لیکن جب یہ اس کے اوپر سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں، بیمار ٹھیک ہو جائے، مسافر واپس آ جائے، بچہ بڑا ہو جائے اور حاملہ وضع حمل ہو جائے، تو ان پر ان کو ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ لیکن وہ شخص جو روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جیسے شیخ فانی بوڑھا شخص ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اسی طرح بیمار ہے، جو شخص ہمیشہ بیمار رہتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ان کے لیے اللہ عز و جل نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے ایک مسکین کا صدقہ ہے، یعنی وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے روزانہ۔ اگر روزانہ کھانا نہیں کھلا سکتے تو ایک روزے کا فدیہ ہے 2 کلو 50 گرام گندم یا آٹا، تو اگر پورے مہینے کا حساب لگائیں تو یہ 1 من 21 کلو اور آدھا کلو بنتا ہے، یعنی یہ گندم یا آٹا کسی مسکین شخص کو دے دے یا ان کی قیمت دے دے تو اس کی طرف سے اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ روزے رکھنے کی ہمت رکھتا ہے، روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر یہ فدیہ دینے سے بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر ایک روزہ بھی قضا کرے گا تو پوری زندگی کے روزے بھی اگر اس کی قضا میں رکھے تو جو اس کا خلا ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو بزرگوں دوستو، روزے ہم پر فرض ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی روزے رکھیں، اپنی اس اولاد کو جو بالغ ہے، عاقل ہے، جن پر روزے فرض ہیں، ان کو بھی روزے رکھنے کی ترغیب دیں، کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس سے اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے۔
اور انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔